دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ میں نے خود بہت سے لوگوں کو احتراماً موقع دیا، لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کی چمڑی اتارنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں بحیثیت انسان صرف عبادات کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر یہ مطلوب ہوتا اللہ کی ذات اقدس کو تو فرشتے تو کچھ کم نہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جو نظریہ حیات قرآن کریم اور سنت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیش کیا ہے، یاد رکھیں ہم پاکستانی سمجھتے ہیں کہ حج کرنے سے، نماز پڑھنے سے اور روزے رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے شاید ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ وہ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض کیے ہیں اور جو اللہ ہی معاف کر سکتا ہے اور جس کی معافی کی گنجائش ہے۔ لیکن اسلام کے جو دو ماخذ ہیں، حقوق اللہ اور ایک ہی حقوق العباد، انسانوں کے حقوق جو ہیں آپ کا عملی زندگی میں، معاملات میں، پڑوسی کے ساتھ، آپ کا اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ، اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا احترام دیتے ہیں ہم، کیا بغض، کینہ، لالچ، ان بیماریوں نے کہیں ہمارے عمل کو اتنا مکروہ تو نہیں بنا لیا کہ ہم ایک طرف نماز پڑھتے ہیں اور دوسری طرف سود میں مبتلا ہیں۔ ہم کردار کی اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں بعض اوقات کہ انسان سے زیادہ جانور بن جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے منصف کے طور پہ 16 اضلاع میں میں جج رہا ہوں، ماں بہن کا حق نہیں دینا، بیٹی کا حق نہیں دینا، اتنی داڑھیوں کے ساتھ مسجد میں یہاں پہ وہ پیشانیوں پہ محراب سجائے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب بیٹی یا بہن کے حق کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا تو رواج نہیں ہے۔ اور جب پوچھتے ہیں کہ یہ پیسے کس کھاتے میں آپ نے اس کو دیے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے سود پہ دیے ہوتے۔ آج بھی ہم آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں، کیا توہین انسانیت ہوتی، یہی پاکستان کے اندر مسلک کے نام پہ جھگڑے۔ بے شک شاید اس زمانے کی عدالتوں میں آپ کی پکڑ نہ ہو، لیکن اللہ کے حضور آپ کے کہے گئے ایک ایک تیر و نشتر کا حساب ہوگا، یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ اور نوجوانوں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، میں نے بڑی مشکل زندگی گزاری ہے، شاید ہی اس حال میں موجود کسی ایک شخص نے ایسی زندگی گزاری میں وہ نقصانات اٹھائے، وہ ٹریجڈیز سے گزرا جن کا کوئی انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب 9 مئی آیا تو جس کو دیکھ کے پاکستانی حیران تھے، یہ پکڑ دکڑ، یہ مار پیٹ، یہ گھروں سے اغوا، اس سے 1000 گنا برا مجھ پہ 10 سال پہلے گزر چکا۔ لیکن ایک چیز نے میں آپ کو بتا دوں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں بونس میں زندہ ہوں، مرنا تھا مجھے 2012-11 میں مر جانا چاہیے تھا، میں بونس میں زندہ ہوں، اور یہ وہ وقت تھا کوئی میرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا کہ اس کو مارتے ہوئے کہیں ہمیں گولی لگ نہ جائے، کوئی میرے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے کہ جب دشمن یا کوئی مخالف آپ کو ڈرائیں، وہ آپ کو ڈرائے گا، یاد رکھو یہ بات، وہ آپ کو ڈرائے گا، ڈر گئے تو اس کا کام نکل گیا، لیکن اگر آپ نے بلیڈ لگا کے اس کو آگے اٹھا دیا، قسم سے دم دبا کے بھاگے گا۔ زندگی میں کبھی بھی غنڈے، بدماش، چاہے وہ کسی شکل میں ہو، سیاسی شکل میں ہو، سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل دہشت گرد کی شکل میں ہو، بلیک میل کریں گے، کردار کشی کریں گے، بے شک موقع دیا کرو، لیکن جب سمجھ جاؤ کہ یہ تمہاری عزت خراب کر رہا ہے یا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے تو ایسا ٹھکا کے جواب دو ظالم کے آگے۔ یقین کرے مرنا ہوتا میں مر چکا ہوتا، اگر میرا مقام کسی نے پاکستانیوں کی نظر میں ختم کرنا ہوتا تو بہت سارے لوگ جو سوشل میڈیا پہ لگے ختم کر چکے ہوتے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، مجھے ایک دور میں میرے ساتھ سب کچھ ہوا، اخیر میں کہا جی پھاٹی سے نکال، تم لوگوں کو پتا ہو، لیکن جب سوابی میں جلسہ ہوا، لاہور میں جلسہ ہوا تو پورا پاکستان کھڑا ہو گیا مروت کے نام۔ جب آپ سرنگو ہوں گے ظالم کے آگے، جابر کے آگے، اور یہ وقت زیادہ نہیں ہوتا ہے جب اللہ کی ذات سے عزت بھی ہے اور ذلت ہے اور اللہ ہی رازق و خالق ہے، تو پھر انسانوں سے کیا ڈرنا اور کیا گٹ کے جینا ہے۔ یاد رکھو پاکستان کو، نوجوانوں کو نسل نہیں ہے جس پہ آپ آگے جا کے فخر کر سکیں۔ ہم نے پاکستان جس حالت میں آپ کو سونپ کے جائیں گے، 74,000 ارب روپے قرضے کی شکل، بدامنی پھیلی ہوئی ہے، سیاسی عدم استحکام، غیر یقینی صورتحال، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ لیکن جس معاشرے میں نوجوان تہیا کر لے،
ساؤتھ کوریا کی مثال آپ کے سامنے ہے، ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے، چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ نوجوانوں نے کایا پلٹ دی، تو لہذا اپنے اسلاف کے راستے پہ میں نہ چلو۔ ہم نے شاید بغض سکھایا، کینہ سکھایا، کاہلی، سستی سکھائی، بدعنوانی سکھائی، ہم آپ کے لیے کوئی ایجادات نہ کر سکے، ہم آپ کے لیے پاکستان کی کوئی تعمیر نو نہ کر سکے، آدھا حصہ ہم نے گنوایا۔ ہم آج بھی پاکستانی اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہ کوئی اچھا پاکستان ہم نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ لہذا اپنی ذمہ داریوں کا تعین کر، نوجوانوں آپ نے پاکستان کو سنبھالنا ہے، آپ نے ہی پاکستان کا مستقبل بنانا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ چونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں صرف ایک بات اخیر میں کہتا ہوں، قانون سے وابستہ کوئی مسئلہ درپیش ہو، طالب علم ہو، تو میرا فرم آپ سب کو فری آف کاسٹ خدمات دے گا۔ کبھی کسی بدماش، بلی، غنڈا، چاہے وہ وردی میں ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے وہ بازار میں مونچے تھان کے چل رہا ہو، کبھی ایسے آدمی کو جو ہے اپنا مولا نہ بنانا، کبھی ایسے آدمی کے آگے سرنڈر نہ کرنا، بلکہ میری تو مانو ایسے تمام لوگوں کو خوب ادموا کر کے جاؤ۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ میں نے خود بہت سے لوگوں کو احتراماً موقع دیا، لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کی چمڑی اتارنے جا رہا ہوں۔